حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا، جب میں خانہ کعبہ پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ میں دیکھ کر کے بہت خوش ہوا، مجھے بہت خوشی ملی۔ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا رب پروردگار عالم، یہ جو لاکھوں لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، اے مولا کہ ان سارے لوگوں کا حج تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے؟ اے مولا رب پروردگار عالم، ان سارے لوگوں کا حج تو نے قبول کر لیا ہے یا کوئی رہ گیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سو گیا رات کو، مجھے خواب میں بتایا گیا، اے مالک بن دینار، تم معلوم کر رہے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ مولا یہ لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان لاکھوں لوگوں کا حج تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اے مالک بن دینار سنو سنو، ان سارے لوگوں کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، مگر ہاں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا وہ محمد بن ہارون بلخی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور وہ پہلا حج کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ 24واں حج کرنے کے لیے آیا ہے، لگاتار اسے 24واں سال ہے، وہ 24ویں مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں صبح کو بیدار ہوا اور صبح کو اٹھنے کے بعد میں محمد بن ہارون بلخی کے پاس گیا، محمد بن ہارون بلخی کو تلاش کرنے لگا، لوگوں میں ڈھونڈنے لگا کہ محمد بن ہارون بلخی کدھر ہے، میں لوگوں میں دائیں جاتا، میں بائیں جاتا، آگے جاتا، پیچھے جاتا، محمد بن ہارون بلخی کو تلاش کر رہا ہوں، محمد بن ہارون بلخی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، محمد بن ہارون بلخی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے ہیں لوگوں میں جب محمد بن ہارون بلخی کو ڈھونڈتا ہوا کچھ لوگوں کے پاس پہنچا، لوگوں سے کہا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلخی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں تو نہیں ہے، مگر ہاں ہے ایک محمد بن ہارون بلخی، اور وہ بہت نیک انسان ہے۔ مالک بن دینار عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، فکر کرنے لگا کہ ادھر رب فرماتا ہے کہ 24واں حج کرنے کے لیے ادھر آیا ہے، اس کا 24واں بھی حج قبول نہیں ہوا، 24 حجوں میں ابھی ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی نیک انسان ہے۔ لوگوں نے کہا وہ بہت نیک انسان ہے، اللہ رب العزت نے اسے بہت مال اور دولت دی تھی، اسے بہت روپیہ پیسہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے بہت مال اور دولت سے نوازا تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنی ساری دولت کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ ساری دولت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دی۔ اور وہ لوگ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ یہ لوگوں مالک بن دینار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بہت ہی افسوس میں ہوا، بہت ہی حیرت میں ہوا کہ اللہ رب العزت نے 24 حجوں میں سے اس کا کوئی بھی ایک قبول نہیں کیا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سارا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اس نے سارا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لٹا دیا، اور یہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ محمد بن ہارون بلخی کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا خیمہ اس پہاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ رات کو روز اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا رہتا ہے، اس لیے اس نے اپنا خیمہ تنہائی میں لگایا ہے، لوگوں سے الگ لگایا ہے، تاکہ وہ اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے، وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں جب محمد بن ہارون بلخی کے پاس پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا میں نے اس کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد میں کہا کہ تم محمد بن ہارون بلخی ہو؟
मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जब उसने सुना कि मैंने उसको मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहा तो वो कहने लगा कि तुम मालिक बिन दीनार हो। अरे मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हैरत में हो गए, मेरा नाम नहीं जानता, कैसे जानता मेरा नाम? तो मोहम्मद हारून बिन हारून बल्खी ने कहा कि आप बताइए किस काम से आए हैं, किस काम से आप मेरे पास आए हैं, किस बात से आप मेरे पास आते हैं, कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास लेकर के आई है, कौन सा काम तुम्हें मेरे पास लेकर के आया है? तो मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं किसी काम से नहीं आया हूँ, किसी गलत से नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, ए मालिक बिन दीनार, तुम ऐसे नहीं आए हो, जिस काम से तुम मेरे पास आए हो उस काम को बताओ, जिस बात से तुम मेरे पास आए हो उस बात को मेरे सामने बयान फरमाओ। ए लोगों, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि वो उस शख्स के पास बैठ गया, उसके घोटे पर हाथ रखा और बैठ गया, देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि बताओ हमारे 24 हज हो गए, 24 हज तुमने कर लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में 24 हज में भी एक भी हज कबूल नहीं हुआ है। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कि अगर मैं तुमको बताऊंगा तुम सुनोगे तो तुम भी गुस्सा हो जाओगे, तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। बोले मालिक बिन दीनार ने कहा कि ये बताओ तुमने कैसे पहचान लिया मैं मालिक बिन दीनार हूँ और तुमको कैसे पता लग गया? तो कहा कि मुझे पता है तुमको एक ख्वाब आया है और उस ख्वाब में तुम मुझसे कहने के लिए आए हो कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। कहे मालिक बिन दीनार मैं 24 हज कर चुका हूँ, हर हज में मैं खाने काबा का तवाफ भी करता हूँ, यानी सफा और मरतबा पर भी दौड़ता हूँ, शैतान को कंकरियां भी लगाता हूँ, शैतान को कंकरियां भी मारता हूँ। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई वली आता है और आने के बाद में मुझसे कहता है मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे बताओ तो सही क्या वजह है, क्या बात है? तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे कि मालिक बिन दीनार सुनो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत माल और दौलत दिया था, मुझे बहुत रुपया पैसा दिया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत अमीर इंसान बनाया था, बहुत मुझे मालदार इंसान बनाया था, मुझे बहुत माल और दौलत का मालिक बनाया था। मैं उस माल और दौलत के चक्कर में, उस माल और दौलत के नशे में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को भूल गया था, मैं अपनी माल और दौलत को नाजायज कामों में लगाने लगा था, मैं शराब पीने लगा था। एक दिन क्या हुआ, मैं शराब के नशे में अपने घर पे आया और आने के बाद मैंने देखा कि मेरी वालदा, मेरी माँ तंदूर पर खड़ी हुई रोटियां बना रही है। मैंने अपनी माँ से कहा, ए मेरी प्यारी माँ, मुझे खाना खाने को दे दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तो मेरी माँ ने कहा था, कुछ लिहाज कर, कुछ शर्म तो कर, अगर तू रोजा नहीं रखता तो कोई बात नहीं है, मगर ये जो रोजादार है इनका तो कुछ लिहाज कर, इनका तो कुछ लिहाज कर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझसे इतना कहा तो मैंने अपनी माँ के चाटा जोर से मारा। जब मैंने अपनी माँ के चाटा जोर से मारा तो मेरी माँ उन चाटा लगने से जमीन पे गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ने के बाद में मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरी आँख खुली, मेरा नशा जब उतरा तो जुहर के बाद का वक्त हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अलमारियों से कपड़े निकाल रही है। जब मैंने अपनी बीवी को देखा कि वो अलमारी से कपड़े निकाल रही है, कपड़ों को इकट्ठा कर रही है, और मैंने अपनी बीवी से कहा तू क्या कर रही है? उसने कहा कि मैं जो अपनी माँ का फर्ज है उस ऐसे शोहर के साथ रहना गवारा नहीं करती। क्या हुआ? कहा तुमने जो अपनी माँ को चाटा मारा था ना, तंदूर में गिरी थी, तंदूर में गिरने के बाद वो जल करके मर गई है। कहा मेरी माँ का जनाजा, कहा तुम्हारी माँ को तो दफना भी दिया गया। कहा मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे खबर क्यों नहीं दी? कहा तुम्हारी माँ ने मना किया था कि उसको मेरा मुंह मत दिखाना, मेरा चेहरा मत दिखाना। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं
بعد میں اس کو ایک چھاٹا مار دیا اور مارنے کے بعد میں کہا تو ہے اسی قابل، تو ایک ماں کا قاتل ہے، تو نے اپنی ایک ماں کا قتل کیا ہے، تیرا حج کیسے قبول ہو جائے گا؟ میں اسے اتنا کہنے کے بعد میں آ گیا اور اپنے گھر آ کر کے جیسے سویا۔ تم مدینے والے آقا میرے خواب میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کون تشریف لائے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن دینار کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے مالک بن دینار تم نے کیا کیا ہے؟ محمد بن ہارون بلخ کیوں مایوس کرتے ہیں؟ تو مالک بن دینار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا قاتل ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے، اس نے اپنی ماں کو جلا کر کے مار دیا ہے، اسے توبہ مل سکتی ہے کیا؟ اسے توبہ مل سکتی ہے؟ اس کا یہی انجام دیا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار سنو سنو، اسے جو معافی ملے گی اپنی ماں کے ذریعے ہی، اس کی ماں اس کو بخشوائے گی اور جنت میں لائے گی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے معافی ملے گی، اس کی ماں کیسے معافی دلوائے گی؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مالک بن دینار جب کل میدان محشر میں اس کی ماں محمد بن ہارون بلخی کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر کے جائے گی اور عرض کرے گی، کہے گی اے مولا رب پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا قاتل ہے، تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ تو رب فرمائے گا، فرشتوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ فرشتوں آؤ اور اسے لے کر کے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے اسے لے کر کے جا رہے ہوں گے، گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہوں گے، تو اس کی بات کہے گی اے مولا اسے سخت سے سخت سزا دے۔ اے لوگوں، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، آہیں بھرے گا، اس کی ماں دیکھتی رہے گی، پھر فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کا قریب پہنچ چکا